السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو mama. Welcome to our channel. Be sure today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ عنہم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم شاہنواز اور پیارے بچوں شروع کریں گے. جو اس کا جو پارٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے طائف کا واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. طائف کہتے ہیں ایک جگہ تھی وہاں پر جس کا نام تھا طائف. اچھا. ایک پلیس کا نام ہے. تو ہم اچھا. دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اب ہمیں اگرچہ شیب ابی طالب کی قید سے رہائی تو مل چکی تھی، لیکن قریش کی طرف سے مخالفت اسی طرح جاری تھی. شاہنواز، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کس طرح سے ایک جگہ پر 3 سال تک مسلمان وہاں پر قید رہے تقریباً، اور اس کے بعد پھر وہاں سے رہائی مل گئی کیونکہ وہ عہد نامہ جو تھا وہ کیڑوں نے کھا لیا تھا. And some mehmans snuck out and brought some food and some pani. ہاں جی، مہمان نہیں، کچھ مسلمان ایسے کرتے تھے، چپکے سے رات کو چلے جاتے تھے تاکہ باقی مسلمان بھائیوں کے لیے کھانا لے کر آئیں، اور اس طرح سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. قریش کی طرف سے مخالفت اسی طرح سے جاری تھی اور لوگ ہماری بات تک سننے کو تیار نہ تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ سے باہر جا کر اسلام کا پیغام سنایا جائے. مکہ کے جنوب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی شہر ہے جس کا نام طائف ہے. ان دنوں وہاں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا. یہ بڑے امیر لوگ تھے. امیر کہتے ہیں یعنی کہ رچ تھے، ویلدی تھے. انہوں نے پہاڑوں پر باغات بنائے ہوئے تھے جس میں سے پھل وغیرہ بہت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پیدل ہی طائف کی طرف روانہ ہو گئے، مگر طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی باتیں نہ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک وہاں رہے، مگر طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑائی. ہنسی اڑانے کا مطلب ہوتا ہے شاہنواز کہ مذاق اڑایا. Like they laughed at him. That Exactly. He said that you're not the prophet of Allah. ایسے نہیں کہتے. اچھا، تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور اس کے بعد پھر ہنسی اڑائی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنا پڑا. شہر کے گنڈوں اور آوارہ لڑکوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آ گئے. آگے ہے اسلام کا نور پھیلنے لگا. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا. ہماری مخالفت میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی. مکہ والے ہمیں ہر طرح سے تکلیفیں پہنچاتے، تنگ کرتے اور کسی کو ہماری بات سننے نہ دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود کوئی اسلام کی پیاری باتیں سنتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، کیونکہ اسلام کی باتیں اس قدر پیاری ہیں اور اس قدر سچی ہیں کہ جو بھی سنے، وہ جو کہ انصاف پسند انسان ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو. پھر ہاں جی، but it's so good, it's so true. ہاں جی، اس لیے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، یعنی کہ انکریز ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہم اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہتے. دیکھا شاہنواز اور پیارے بچوں کہ کس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی تھی کتنی احسن طرح سے نبھائی کہ جب بھی موقع ملتا اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے. تو آپ کو بھی اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں ان کو بھی جہاں بھی موقع ملے، بے شک معمولی بات کیوں نہ ہو، اس میں بالکل نہ شرمائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق سے پہنچانے کی کوشش کریں. ہاں. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے تو خود بخود آپ کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے. ہاں جی. عام دنوں میں قریش کے ڈر کی وجہ سے ہم لوگوں سے زیادہ مل جل نہیں سکتے تھے. حج کے دنوں میں سارے عرب کے لوگ مکہ آتے تھے. ان دنوں مکہ والے بھی لڑنے جھگڑنے سے باز رہتے تھے، اس لیے یہ بڑا اچھا موقع ہوتا تھا کہ ہم باہر سے آنے والوں سے نسبتاً زیادہ آزادی سے ملتے اور اسلام کی باتیں سناتے. 1 سال مکہ سے تقریباً 250 میل دور ایک شہر ہے جس کا نام یثرب تھا. کچھ لوگ حج کرنے آئے. یہ لوگ قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام سنایا اور بتایا کہ خدا ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہماری عبادت کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا کلام سنایا، یعنی کہ قرآن کریم سنایا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بہت اچھا اثر لے کر واپس ہوئے. یہ کل 6 آدمی تھے جو کہ یثرب سے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا جو کچھ تم نے سنا ہے وہ واپس جا کر اپنے بھائیوں کو بھی بتا دینا.
چنانچہ جب وہ لوگ واپس پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں وہ یہ باتیں بتاتا ہے۔ مکہ والے اب سمجھ چکے تھے کہ ان کے ظلم مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا نہیں سکتے تھے، کیونکہ باوجود ان کی تمام کوششوں کے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ جو ایک دفعہ اسلام کی باتیں سن لیتا پھر وہ قبول کر لیتا۔ اس لیے قریش اب اس فکر میں تھے کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، یعنی کہ بالکل فنش ہو جائیں۔ انہی حالات میں 1 سال اور گزر گیا اور پھر حج کے دن آ گئے۔ سارے عرب سے لوگ مکہ یعنی کہ آتے تھے نا حج کے لیے، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک جگہ عقبہ گئے اور وہاں یثرب سے آئے ہوئے لوگوں سے ملے۔ ان میں 5 وہ آدمی بھی تھے جو پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے تھے اور 7 آدمی نئے تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلہ اوس کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام سنایا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے رکھا۔ ان 12 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اس واقعے کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ یثرب واپس پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ کسی ایسے آدمی کو ہمارے پاس بھجوائیں جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو یثرب بھجوا دیا۔ آپ نے وہاں جا کر بہت کام کیا، وہ مسلمانوں کو دین کی باتیں سکھاتے اور دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ اب پیارے بچوں، خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ مکہ میں تو 13 سال میں بہت کم مسلمان ہوئے، مگر یثرب کے لوگ اسلام کی طرف جلدی جلدی آنے لگ گئے۔ جب اگلے سال حج کا وقت آیا تو یثرب سے مصعب بن عمیر کے ساتھ 70 آدمی تھے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت عقبہ میں ہی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ عقبہ ایک جگہ کا نام تھا۔ قریش کے ڈر سے یثرب کے یہ آدمی ایک ایک کر کے وہاں جمع ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یثرب کے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بہت معزز ہیں۔ معزز کہتے ہیں ہمیں، ہمارے درمیان وہ بہت اعلیٰ رسپیکٹ کے قابل ہیں، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہ بہت عزیز ہیں، یعنی کہ ہمیں ان سے بہت پیار ہے، وہ ہمارے بلوڈ ہیں۔ ان کے خاندان نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، مگر اب حالات یہ ہیں کہ یہ مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس جانے کو مجبور ہیں۔ اگر تم ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اچھی طرح سوچ لو اور نتائج پر غور کر لو۔ اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ارادے کو چھوڑ دو۔ اس پر ان کے سردار نے کہا، عباس، ہم نے تمہاری بات سنی، ہم اپنے ارادے میں پکے ہیں، ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا، اسلام کے متعلق کچھ باتیں بیان کی اور فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم خدا کے رسول کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو جس طرح تم اپنی بیوی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری حفاظت کا ذمہ لو۔ آپ کے خاموش ہو جانے پر یثرب سے آئے ہوئے آدمی بے اختیار کہہ اٹھے، ہم اپنی جانوں اور اپنے مال کی قربانی دے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ان 70 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باری باری بیعت کی۔ ہم اسے عقبہ کی دوسری بیعت کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمی مقرر کیے جو ان کے نگران بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت بھی کی کہ خدا کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آگے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور ماضی کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عقبہ کی یہ بیعت اس اندھیری رات میں چھپ چھپ کر آنے والے 70 افراد کی بیعت نہ تھی، بلکہ ایک نئے دور کی ابتدا تھی، یعنی کہ ایک نیو ایرا شروع ہونے والا تھا، ایک نیا زمانہ شروع ہونے والا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم اس واقعے کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔